السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وباليقين محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہاں جمع فرمایا اور دین کی نسبت پر کچھ سننے سنانے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے۔ آج کی جو تاریخ ہے اسلامی تاریخ 4 رجب المرجب 1444 ہجری۔ اب یہ رجب کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے، مبارک گھڑیاں ہیں کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے میں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ اس دعا سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری رجب المرجب کے مہینے سے کیا کرتے تھے۔ رجب کا چاند نظر آ جاتا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے تیاری میں لگ جایا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ کثرت سے دعا بھی مانگے اور اپنے کاروبار اپنی ساری چیزوں کو اس انداز سے ترتیب دے کہ عافیت کے ساتھ رمضان مبارک کا مہینہ روزوں، تراویح، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوتوں سے معمور ہو اور اللہ کے نزدیک مقبول ہو۔ آج کے جمعہ میں جو عنوان ہے تبلیغ کی اہمیت اور فضیلت اور تبلیغی جماعت کی خدمات پورے عالم میں کیا ہے، یہ عنوان لینے کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ کئی سالوں کے بعد جو ہے میسور کے اجتماع کی تاریخ ملی ہے، اور اس مرتبہ صرف میسور ہی کا اجتماع نہیں بلکہ 5 ڈسٹرکٹ مل کر ایک بڑا اجتماع ہو رہا ہے، اور اس میں تبلیغی جماعت کا جو اجتماع یہ ہو رہا ہے اور اس کے جو فائدے ہیں انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے آئیں گے، اس لیے اس عنوان پر بات کرنی ہے تاکہ تبلیغی جماعت کی خدمات اور تبلیغ کی اہمیت ہمارے سامنے رہے۔ آج بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ ایسا کیوں ہیں کہ اپنا بوریا بستر اٹھا کر مسجدوں میں آ جاتے ہیں، گلی کوچوں میں چلے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے کارگزاریاں آئیں گی تب ان حضرات کی قدر، ان حضرات کی عظمت، ان حضرات کی فضیلت
ہمارے سامنے ہوں گی، ورنہ آج تو اتنی ہمارے اندر بے توقیری ہے کہ ہم اس کو ایک عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ نہ سمجھے کہ اس میں صرف غریب لوگ ہی جڑے ہیں، بلکہ ابھی ابھی کارگزاریاں آپ کے سامنے آئیں گی کہ کیسے کیسے بڑے بڑے ڈاکٹرز اس میں لگے ہیں کہ ان سے اپارٹمنٹ لینے کے لیے، تاریخ لینے کے لیے کئی مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی ان راہوں میں لگ کر اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ تبلیغ کہتے ہیں کہ اللہ کا آخری دین، آخری پیغام، اللہ کا آخری حکم آخری امت تک پہنچانے کا نام تبلیغ ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری پیغام قرآن مجید کی شکل میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں، سیرت میں جو تحریک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اس پیغام کو لے کر امت تک پہنچانے کا نام ہی تبلیغ ہے۔ حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو، حضور علیہ السلام کی سیرت کو، اللہ کے نبی کے بیٹھنے کو، اللہ کے نبی کے اٹھنے کو، اللہ کے نبی کے نماز پڑھنے کے طریقے کو، اللہ کے نبی کے اخلاق کو، اللہ کے نبی کے معاملات کو، معاشرت کو، ان ساری چیزوں کو پھیلانے کا، ان ساری چیزوں کو امت تک پہنچانے کا نام تبلیغ ہے۔ کہ حضور علیہ السلام کیسے کھاتے تھے، حضور علیہ السلام کیسے گفتگو فرماتے تھے، حضور علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا، حضور علیہ السلام کے اطوار کیسے تھے، حضور نماز کیسے پڑھتے تھے، حضور کی دین، حضور کی شریعت، حضور علیہ السلام لوگوں کو قرآن کیسے سکھلاتے تھے، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کیسے قرآن سکھانے کے لیے کہاں مدینہ کہاں کوفہ، کہاں مدینہ کہاں بصرہ، کہاں مدینہ کہاں آذربائیجان، کہاں مدینہ کہاں جو قزقستان، ان سارے علاقوں میں کہاں ساؤتھ افریقہ کا وہ جزیرہ جہاں جنگلات، جہاں صحابہ کی جماعتیں جنگلوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر، اشارے پر اللہ کے نبی کی دین کی اشاعت کے لیے اس افریقہ کی اس جنگل کے اندر جہاں درندے چرندے، جہاں چیر فار کھانے والے جانور معمور ہو، صحابہ کی جماعت ان افریقہ کی جنگلوں کے اندر پہنچ کر جو ہے اللہ کے نبی حضور علیہ السلام کی شریعت کو، اللہ کے نبی کا آخری دین، اللہ کا آخری پیغام جو امت تک پہنچانے کے لیے اپنے علاقوں سے نکل کر کہاں مدینہ کہاں جو ہے ساؤتھ افریقہ کا وہ جزیرہ، ان جزیروں کے اندر پہنچ کر اسلام کو پہنچائے۔ وہی نقش قدم پر آج جو تبلیغی جماعت کی خدمات، یہ تبلیغی جماعت کی چلت فرت، یہ حرکت، یہ ساری چیزیں چل رہی ہے، اسی نقش قدم پر چل رہی ہے میرے بھائیوں۔ یہ کوئی نئی جماعت، کوئی نئی تحریک، کوئی نئی تنظیم نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، اصل اسلام کے اندر تبلیغ ہے، ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تبلیغ کے ذرائع ہیں، ورنہ اسلام کے اندر اصل مقصود تبلیغ ہے۔ تدریس ہو، تعلیف ہو، وعظ ہو، نصیحت ہو، تقریر ہو، یہ ساری چیزیں تبلیغ کے ذرائع ہیں، ورنہ مقصود تو بنفس نفیس تبلیغ ہے کہ اللہ کا پیغام، اللہ کی ہر امت، نبی کا پیغام، نبی کی جس امت تک پہنچا ہے دوسروں تک پہنچانے کا نام ہی تبلیغ ہے۔ اور ہر امت پر ضروری، ہر انسان پر، جن تک بھی نبی کی امانت آئی، حضور علیہ السلام کے اخلاق آئے، حضور علیہ السلام کے بولی آئے، حضور علیہ السلام کی تقریر آئے، حضور علیہ السلام کی حدیث آئی، یہ ساری چیزوں کا پہنچانا امت کے اوپر یہ ذمہ داری اور فرض، ہر امت پر، جن تک بھی نبی کا پیغام پہنچے۔ خود دیکھیں قرآن مجید سورہ مائدہ کی آیت ہے، اللہ فرماتا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ حضور علیہ السلام کی ذات دنیا کے اندر میرے آپ کے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، دنیا کے اندر سب سے بڑی ہستی اللہ کے بعد میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس کے باوجود اللہ قرآن میں فرماتا یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ نے جو پیغام آپ کو پہنچایا، آپ پر جو نازل ہوئی ہے، جو احکامات آئے ہیں، آپ امت تک پہنچائیے۔ اللہ فرما رہا بلغ ما انزل الیک من ربک، اور آگے اللہ فرماتا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا تو آپ نے تبلیغ کا کام نہیں کیا، اللہ فرما رہا۔ پھر آگے اللہ فرما رہا تبلیغ کے فائدے،
اللہ کا دین اگر پھیلاؤ گے، اللہ کے دین عام کرو گے، کیا ہم نہیں چاہتے ہر گھر میں اللہ کا نبی کا دین زندہ ہو جائے، ہر گھر کے افراد کے زبان پر درود شریف کا جو ورد شروع ہو جائے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر بالغ، ہر مرد، ہر عورت جو مصلی پر اللہ کے سامنے رونے والے بن جائے؟ کیا ہم نہیں چاہتے ہر انسانوں سے ہٹ کر اللہ سے مانگنے والے لوگ بن جائے؟ اسی کا نام تبلیغ ہے میرے بھائیوں، اسی کا نام تبلیغ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے تبلیغ کے فائدے، واللہ یعصمک من الناس، اگر آپ تبلیغ کے کام کریں گے، دعوت کا کام کریں گے، اللہ کا پیغام اللہ کی امت تک پہنچائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کی ضمانت آپ سے لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جان کی حفاظت فرمائے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے اللہ بچائے گا، لوگوں کے شرور و فتن سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کی مثال موجود ہے۔ سارا مکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اینٹی مخالف، لیکن حضور علیہ السلام نے جو تحریک چلائی، جو تبلیغ چلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کا پیغام ایک اللہ سے ہونے کا یقین لوگوں کے دلوں میں بٹھایا، سارا مکہ اینٹی ہونے کے باوجود، ننگی تلوار نبی کے گھر پر لے کر کھڑے رہنے کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے سامنے سے نبی کو گزار کر دکھلا دیا، ایک ذرہ کے برابر بھی نبی حضور علیہ السلام پر آنچ نہ آ سکے۔ یہ تبلیغ کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، تم تبلیغ کرو، اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ، اللہ تمہاری جان کی حفاظت کی ضمانت لیتا، اور جان ہی نہیں مال کی بھی حفاظتیں ہوں گی۔ اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دے گا، تمہارا روب، تمہارا دبدبا، تمہاری وقار، تمہاری عظمت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دے گا۔ میرے بھائیوں، جتنے بھی بزرگان دین آئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی ہو، خواہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی ہو، خواہ صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی ہو، ان سارے حضرات جو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ڈھاکہ سے چل کر اجمیر شریف تک جو سفر کیے، جو اللہ کے نبی کا پیغام لے کر ڈھاکہ سے لے کر جو پورے ملک بھارت اور بنگلہ دیش سے ہوتے ہوئے اجمیر شریف تک اللہ کے نبی کی دین کو زندہ کرتے ہوئے آئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سینکڑوں لوگ، 1.25 لاکھ لوگ قریب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کی۔ یہی تو تبلیغ تھی، یہی تو دعوت کا کام تھا۔ اگر خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ڈھاکہ میں بیٹھ جاتے، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بغداد میں بیٹھ جاتے، کیا اللہ کے نبی کا پیغام کیا اس امت تک پہنچ جاتا؟ کیا اتنے لوگ اسلام کے آغوش میں آ جاتے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ڈھاکہ سے کیوں اجمیر کا سفر کیا تھا؟ میرے بھائی ذرا غور تو کرو، اگر خواجہ کو مانتے تو خواجہ کی سیرت کو بھی تو پڑھو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ نے کیا قربانیاں دی؟ کیا اس تبلیغ کے نتیجے میں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو تکلیفیں نہیں اٹھانی پڑی؟ کیسی کیسی تکلیفیں ہوئی، کیسے بادشاہ ان پر ظلم ڈھائے، لیکن کیسے ڈٹے رہے، دین پر کیسے ڈٹے رہے، اللہ کا پیغام اللہ کی امت تک پہنچاتے رہے کہ ایک اللہ سے ہوگا، ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ تمہیں دے گا۔ یہ پیغام تھا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر انسان تبلیغ کا کام کرتا ہے، دعوت کا کام کرتا ہے، یہ کام کس کا ہے یہ ذرا غور کرو۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے بندوں تک جو بھی پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے ہم ذرا غور کریں، حالات کیسے بھی ہوں، لیکن بندہ اگر قوت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ انا ومن اتبعنی، نبی جی کہہ دیجئے ہادی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، اور قوت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ لوگوں کو جو ہے دین کی دعوت دو، بلاؤ دین کی طرف۔ یہ نہ سوچو کہ لوگ مخالف ہو جائیں گے، نہیں، اگر مخالفت ہوتی تو ہمارے غیر مسلم بھائی لوگ خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ پر نہیں جاتے۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کو انہوں نے ہی کنورٹ کر کے اسلام میں لائے تھے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ کیوں خواجہ کے دربار میں جا رہے؟ میرے بھائی ذرا غور تو کرو۔ تو بتا یہ رہا تھا بنفس نفیس اللہ نے تبلیغ کے اندر قوت رکھا، وہ طاقت رکھا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کی روایت،
الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، سن 10 ہجری ہے، آخری حج میرے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حج کے اندر تقریباً 1 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام کی جماعت عرفات اور مینا کے وادی کے اندر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کان کھول کر سن لو، میری ایک بات بھی تمہیں پہنچی ہے دوسروں تک پہنچا دو، جو موجود ہے غائب تک پہنچائے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ صرف جماعت میں 3 دن 40 دن لگانے والوں کا کام نہیں ہے۔ جو بھی نبی کا کلمہ پڑھا، جس نے نبی پر ایمان لایا، نبی کو نبی مانا، رسول کو رسول مانا، ہر فرد پر یہ ذمہ داری ہے کہ نبی کی بات کو ہر گھر گھر تک، ہر کچے پکے مکان تک پہنچائے۔ یہ کسی جماعت اور تنظیم کا کام نہیں ہے، ہر ایک پر یہ ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، ہر ایک کو یہ کام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے باتیں لکھی ہے، لاکھوں کے مجمع صحابہ کے تھے، لیکن مکے اور مدینے کے اندر اگر صحابہ کی مزاروں کو شمار کرو گے 1000 سے زیادہ صحابہ کی تعداد نہیں ملیں گی۔ یہ 90,000 کی تعداد کہاں چلی گئی؟ کیا زمین ان کو کھا گئے؟ کیا ان کو مدینے سے پیار نہ تھا؟ نبی کے روزے سے پیار نہ تھا؟ کیا ان کو پتہ نہ تھا کہ مسجد نبوی میں 1 نماز پر 50 نمازوں کا ثواب ملے گا؟ کیا ان کو پتہ نہ تھا حرم محترم میں 1 نماز پر 1 لاکھ نماز کا ثواب ملے گا؟ ہاں معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے نزدیک پیش نظر نبی کی دین کی اشاعت تھی کہ اللہ کا دین کس طرح کچے پکے مکان میں پہنچ جائے۔ اگر صحابہ قربانیاں نہ دیتے، صحابہ مکے کی دھرتی کو نہ چھوڑتے، مدینے کی گلیوں کو نہ چھوڑتے، بازاروں کو نہ چھوڑتے، اگر وہ لوگوں دنیا میں نہ چلے پھرے ہوتے، آج ہم اور آپ بھی یہاں نہ بیٹھے ہوتے میرے بھائیوں۔ یاد رکھو، یہ تبلیغ اور یہ تبلیغی خدمات، یہ تبلیغی جماعت، یہ کوئی نئی جماعت، نئی تنظیم نہیں ہے۔ صحابہ نے اپنے گھروں کو چھوڑا تھا کہ آج جتنے حالات ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، خواہ معیشت کے اعتبار سے ہو، رشتہ داری کے اعتبار سے ہو، کیا صحابہ کی رشتہ داریاں نہ تھی؟ کیا صحابہ کی معیشت اور دکانیں نہ تھیں؟ بڑی بڑی تجارتیں تھیں، بڑے بڑے جو کھجوروں کے باغات تھے، لیکن جب اللہ کے نبی کا دین کی باری آ جاتی، نبی کی بات آ جاتی، ساری چیزیں نبی کی دین پر قربان، جان بھی قربان، مال بھی قربان، اللہ کے نبی کی دین کے لیے۔ یہ صحابہ کا جذبہ، یہ صحابہ کا حوصلہ تھا میرے بھائیوں۔ تو اللہ کے نبی حضور علیہ السلام نے فرمایا، الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، لوگوں کان کھول کر سن لو، اگر ایک بات بھی پہنچی ہے تو تم میری امت ہو، میرا کلمہ پڑھے ہو تو دوسروں تک میری بات پہنچاؤ۔ یہ ہر امت پر ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ اگر نبی سے ہمیں عشق ہے، نبی سے محبت ہے، رسول اللہ کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، تو نبی کی اس بات کو بھی تو سن کر اس پر عمل تو کر کے دکھاؤ۔ ہم نے کتنی جگہوں پر نبی کی بات کو پھیلایا، کتنی جگہ پر نبی کی بات کو ہم نے پیغام پہنچایا۔ آج ہم ہنسر کی سرزمین پر رہتے ہیں، یہاں سے لگ کر کتنے قریے، کتنے دیہات ہیں، کتنے لوگ ہمارے تعلق میں بس رہے ہیں، ہمیں پتہ تک نہیں۔ میرے بھائیوں، اب گلیوں کے اندر جائیں، بستیوں کے اندر جائیں، ایسی ایسی بستیاں ہیں کہ مسلم بچیاں اسی بستی میں غیر مسلم سے نکاح کر کے اسی بستی میں رہ رہی ہیں، ہنسر کیار نگر اور ہنسر تعلق کے قریب قریب، کہ ہم کس مست میں ہیں، مگن میں ہیں، اور جو لوگ کر رہے ہیں ان پر ترچھی نگاہیں ہم دیکھتے ہیں۔ تعجب ہے ہمیں امت پر، ذرا غور تو کرو۔ ارے یہ جماعت تو ایسی جماعت ہے، نہ آپ سے عزت چاہتی ہے، نہ مال چاہتا، نہ اسباب چاہتے، نہ آپ کی دعوت، نہ کچھ، نہ پیسے، نہ آپ کی تعریف چاہتے۔ اور تبلیغی جماعت میں کوئی یہ نہیں ہے کہ 4 مہینے لگا کر آ جائے گا تو ان کو پھول کے ہار سے استقبال کیے جائیں گے، اخبار میں نام ڈالے جائیں گے، کوئی یہ نہیں۔ یہ تو اللہ والوں کی جماعت ہے، اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے کرتے دنیا سے جاتے ہیں۔ میرے بھائی ذرا غور تو کرو، اور یہ کام کتنا اونچا کام ہے۔ صرف نبی اور صرف تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین ہی نے تبلیغ نہیں کی، بلکہ خالق کائنات جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا، وہ خود قرآن مجید میں فرماتا، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ خود جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جنت کی طرف، امن کی طرف، سلامتی کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تبلیغ تو خدا کی ہے کہ اللہ خود تبلیغ فرما رہا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے۔
آج وہی جنت کی طرف اللہ کے نبی کے غلامان محمد بلا رہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، دل کے اندر ذرا فکرے لاؤ، ذرا غور تو کرو۔ حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہاڑی پر اللہ کے نبی حضور علیہ السلام پر اقرا کی 5 آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے نبی کو نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا، پیغمبر چنا گیا، انتخاب کیا گیا، اظہار کیا گیا، تو اللہ کے نبی میرے اور آپ کے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک مکے کے گلیوں میں پلے، مکے کے گلیوں میں بڑھے، مکے کے لوگ ان کو پہچانتے تھے، مکے کا سارے لوگ اپنا اکاؤنٹ اکثر لوگ اللہ کے نبی کے پاس رکھا کرتے تھے، آپ کو امین، صدیق، امانت کا پیغمبر کہتے تھے۔ لیکن میرے بھائیو کیا ایشو تھا کہ میرے اور آپ کے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو بلایا، عتبہ کو بلایا، شیبہ کو بلایا، ابو لہب کو بلایا، ابو لہب کی پوری ٹیم کو بلایا، ابو جہل کو بلایا، اور صفا پہاڑی پر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ بتاؤ اگر میں اس پہاڑی کے اوپر ہوں، میں پیچھے کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں، سامنے بھی دیکھ رہا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ غنیم کا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری بات کو یقین کرو گے؟ سارا مجمع، ابو جہل نے بھی کہا، ابو لہب نے بھی کہا، عتبہ بھی نہیں کہا، شیبہ بھی کہا، ہاں ہاں آپ تو امین ہیں، صدیق ہے، امانت کا پیغمبر ہے، ہم آپ کی بات کو یقین کریں گے۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تو ایک مثال دیا تھا، دیکھو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم کلمہ پڑھ لو، اللہ کو اللہ مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب تک جو آپ کو امین کہہ رہے تھے، صدیق کہہ رہے تھے، صداقت کا پیغمبر کہہ رہے تھے، ان لوگوں نے اللہ کے نبی کا ہاتھوں کو جھڑک دیے، اور یہاں تک کہ آپ کے چچا ابو لہب نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے لیے آپ نے ہمیں جمع کیا کہ ہم آپ کو رسول مانے، آپ کے خدا کو خدا مانے؟ اللہ کے نبی کے ہاتھ کو جھڑک کر چلے گئے اور اپنے پرائے ہو گئے، بیگانے ہو گئے، سلام کرنے والا سلام چھوڑ دیا، قطع تعلق کر لیے، نبی کے چہرے کو دیکھنا گوارا نہ کیا۔ یہ عالم مکے کے دھرتی پر کس ایشو کے بنا پر اٹھا تھا؟ وہ ایشو یہ تھا کہ دیکھو ساری چیزیں ایک اللہ سے ساری چیزیں اللہ سے ہوتی ہے، کسی اور سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے لو لگا لو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ جب آقا مدنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، جس کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھا دیے گئے، آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شہید کر دیا گیا اس دین کے لیے۔ ذرا نبی کی اس دین کے بارے میں سوچو، نبی کی اس درد کے بارے میں سوچو، وہ جس نبی کا آج امتی ہونا، اس نبی کا پیغام، اس نبی کے قربانیاں بھلا دیے ہم نے۔ ذرا سوچو تو مکے کے حرم محترم میں سجدے کی حالت میں جانور کی اوجڑیاں نبی کے جسموں پر ڈال دی گئی، یہ کوئی معمولی؟ اس دین کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹوں پہ 2 پتھر باندھے، 2 پتھر کیوں باندھے تھے؟ پتھر پیٹ میں کیوں باندھے جاتے؟ جب بھوک کی شدت بے تاب ہو جاتا نا، لوگ کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، پینے کے لیے کچھ نہ ہو، تو انسان زور سے پیٹ کو باندھ لیتا ہے کہ ذرا بھوک کی احساس کم ہو جائے۔ ذرا نبی کی اس درد کو ذرا سہو، نبی کی اس درد کو سوچو، کیوں نبی 2 پتھر پیٹوں پہ باندھ دیتے؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے رسول گھر میں کھانے کے لیے گرمی کے موسم میں درختوں کھجور نیچے گری پڑی کھجور اٹھا کر کھا رہے، جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، آج ان کے گھر کا عالم یہ ہے کہ گھر میں کئی مہینے تک چولہا نہیں جل رہا، کھجوروں پر پانی پر گزارا ہو رہے۔ کیوں؟ اگر چاہتے تو بڑے بڑے شاہان بادشاہ کا دربار اٹھ کر نبی کے قدموں میں آ جاتا، اور مکے والوں نے کہا بھی تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ایک ہاتھ میں اگر آپ چاہیں تو پورے مکے کی جتنی دولت آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے، لیکن شرط یہ ہے جس دین کی آپ دعوت دے رہے اسے پیچھے ہٹ جائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا سے، چچا آپ ان لوگوں سے کہہ دیں، ان باولوں سے کہ اگر ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج بھی لا دے، جس دین کی اشاعت کے لیے میں آیا ہوں 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ نبی کی قربانیاں میرے بھائیوں، یہ نبی کے پیغام ہیں۔ اس کے بعد تقریباً پہلی وحی کے بعد 2.5 سال 2.5 سال تک کوئی وحی نازل نہیں ہوا۔ اس زمانے کو فترۃ الوحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد 2.5 سال کے بعد جو سب سے پہلی وحی آئی، آج ہم نماز کو امپورٹنٹ عبادت، روزے کو امپورٹنٹ عبادت،
اسی طریقے سے حج اہم عبادت اور زکوٰۃ اہم عبادت. لیکن میرے بھائیوں، جب پہلی وحی 2.5 سال کے بعد نازل ہو رہی ہے، اس میں نماز کا حکم نہیں دیا گیا، روزے کا حکم نہیں دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا گیا، حج کا حکم نہیں دیا گیا. نماز نبوت ملنے کے 11 سال بعد فرض ہوئی، روزہ نبوت ملنے کے 15 سال بعد فرض ہوئی، زکوٰۃ نبوت ملنے کے 17 سال بعد فرض ہوئی، اور حج نبوت ملنے کے 21 سال بعد فرض ہوئی. پہلے دن رب ذوالجلال کائنات کے مالک نے اگر فرض قرار دیا تو قرآن نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کالی کملی والے کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے. یہ تبلیغ پہلے دن اللہ نے فرض قرار دیا. ساری چیزیں، نماز 11 سال بعد، روزہ 15 سال بعد، حج اور زکوٰۃ 17 سال بعد، حج 21 سال بعد. پہلے دن رب ذوالجلال کائنات کے مالک نے، میرے اور آپ کے اللہ نے محمد عربی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا نزول فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کالی کملے والے کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے، تبلیغ کیجئے. یہ پہلے دن اللہ نے فرض قرار دیا. لیکن آج اسی سے ہم سگدوش، اسی سے پیچھے ہٹے ہوئے. آج میرے بھائیو ذرا سوچو. اب رہی بات یہ، آپ کے ذہنوں کے اندر بات آ رہی ہوگی کہ تبلیغی جماعت کی صورت ہے، یہ 3 دن، یہ 40 دن، یہ 4 مہینہ، کیا کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ تو آؤ آج میں سمجھاتا ہوں آپ کو، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. میرے اور آپ کے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احکامات ہمیں ملے ہیں، 2 قسم کے ہیں، 2 طرح کے احکامات ہیں. ایک احکام تو وہ ہے جس میں نفس شے بھی مطلوب ہے اور اس کے ساتھ اس کی شکل و صورت بھی مطلوب ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ چیز جیسی تھی قیامت تک ویسی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اللہ کے نبی میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھا اسی طرح نماز پڑھی جائے گی، جیسے وضو کیے اسی طرح وضو کیا جائے گا، جس طرح سجدہ کیے اسی طرح سجدہ کیا جائے گا، جتنی زکوٰۃ نکالے اتنی زکوٰۃ نکالی جائے گی، جس حیت میں جس شکل میں حج کیے اسی شکل اور حیت میں حج کیے جائیں گے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور قیامت تک کوئی اس میں تبدیلی کر نہیں سکتا. ہاں، دوسرے احکامات میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہیں جس میں نفس شے مطلوب ہے، شکل و صورت مطلوب نہیں. وہ امت کے ثواب دید پر چھوڑ دیا گیا. امت حالات کے اعتبار سے جیسا چاہے ویسی صورت اختیار کر لے، لیکن نفس شے تو وہی ہوگی. ہاں، شکل و صورت بدل جائے گی. جیسے مثال کے طور پر مسجد بنانا، اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنانا، یہ نفس شے مطلوب ہے. لیکن مسجد کیسی ہو، کتنی کھڑکیاں ہو، کتنے دروازے ہو، کتنی لیٹیں ہو، شریعت نے اس کو متعین نہیں کیا، امت پر چھوڑ دیا کہ اللہ کا گھر بناؤ، کیسا بناؤ یہ تمہارے اوپر ہے. جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے لیے محنتیں کرنا، کوششیں کرنا. اب اس کی شکل و صورت کیسی ہے؟ نفس شے تو وہی ہوگا کہ اللہ کا پیغام اللہ کی امت تک پہنچانا. اب اس کے پہنچانے کے لیے خواہ تدریس کے ذریعے ہو، تالیف کے ذریعے ہو، لکھنے کے ذریعے ہو، واعظ و نصیحت کے ذریعے ہو، یا 3 دن 40 دن 4 مہینے کی شکل میں ہو، وہ امت کے اوپر اللہ نے چھوڑ دیا. تو بتا یہ رہا تھا نبی سے جو احکامات ملے، 2 طرح کے احکام ہیں. ایک وہ احکام ہے جس میں قیامت تک تبدیلی نہیں آئے گی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. لیکن دوسری چیز ایسی ہے جس میں نفس شے تو مطلوب ہے، صورت، شکل، صفات مطلوب نہیں. اس میں امت کے اوپر حالات کے اعتبار سے امت جس اعتبار سے اللہ کے نبی کا پیغام پہنچانا چاہے اس طرح پہنچائے. اور دوسری بات یاد رکھیں، یہ 3 ہی دن کیوں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے؟ اسرا لگانے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ 40 دن لگانے، 4 مہینے لگانے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ آئیے اس کو علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو جمع کیا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ پارے 8 کے اندر آیت ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لائے گا، ایک نیکی کے بدلے اللہ 10 نیکی دے گا. تو تبلیغی جماعت کے احباب علماء اکرام نے یہ کہا کہ تم 27 دن اپنے کاروبار میں لگو، 3 دن کم از کم جس اللہ نے اتنی قیمتی آنکھیں دی ہیں، اتنی قیمتی پاؤں دیے، ہاتھ دیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا، دھڑکتا ہوا دل دیا، اس اللہ کے لیے بھی تو 3 دن لگاؤ. اگر تم 3 دن لگاؤ گے تو اس 3 کو 10 سے اگر ضرب دو گے، 3 دہائیں 30، تو 30 دن کا ثواب اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. تو یہ ہے 3 دن نکلنے کی حکمت، علماء نے یہاں سے لیا. اب 4 مہینے کی ترتیب اللہ قرآن میں سورۃ المؤمنین کے اندر اللہ نے ماؤں کے پیٹوں میں جو بچوں کی ترتیب اللہ نے بیان کیا ہے،
اس آیت کے ضمن میں اگر غور کریں گے کہ مادر رحم کے اندر منی کا قطرہ جاتا ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو گوشت کے اندر احساس کو پیدا کرتا ہے، پھر اس کے اندر جو ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ اللَّحْمَ، پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کھالے چڑھاتا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے 4 مہینے گزرنے کے بعد اللہ اس کے اندر جان ڈالتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے میں علماء نے دیکھا کہ ماؤں کے 3 جھلیوں کے اندر، ماں کے رحم کے اندر بچوں کی ترتیب اللہ تعالیٰ 4 مہینے کے اندر جان پیدا کر دیتا ہے۔ تو علماء اکرام نے کہا کم از کم زندگی میں 4 مہینے تو لگاؤ، اللہ کی راہوں میں تو لگاؤ، اللہ کے گھر پہ تو لگاؤ، فرشتوں کی محفل میں تو بیٹھو، قرآن کے حلقوں میں تو 4 مہینے بیٹھو۔ اگر تم 4 مہینے بیٹھو گے، جس طرح ماؤں کے پیٹوں میں بچوں کی ترتیب 4 مہینوں کے اندر تبدیلیاں آتی ہے، انشاءاللہ اگر تم 4 مہینے لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے زندگی کے اندر بھی تبدیلیاں پیدا کرے گا۔ یہ حکمت ہے۔ تو بتا یہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ دعوت و تبلیغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حیت اور شکل حضور علیہ السلام سے آیا، نفس شے مطلوب ہے تبلیغ، اب اس کی شکلیں جیسی بھی ہو یہ امت کے اوپر ہے کہ امت حالات کے اعتبار سے۔ اب آئیے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ دیکھ لیجئے۔ اللہ نے قرآن سورہ نوح کے اندر لمبی تقریریں حضرت نوح علیہ السلام کی۔ نوح علیہ السلام نے کیسے تبلیغ کی ہے؟ انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ لوگ کہتے ہیں رات کی ملاقات میں کیوں جماعت والے آ جاتے ہیں، صبح صبح اٹھ کے گھروں پر کیوں دروازوں پہ آ جاتے ہیں؟ میرے بھائیو حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں اپنی قوم کو رات میں بھی جا کر ڈرایا، دن میں بھی بلایا اللہ کے دین کی طرف، لیکن میری قوم بھاگتی رہی۔ جس طرح آج تبلیغی جماعت اگر پہنچتی ہے دروازوں پر، دروازے پہ دستخط دیتی ہے، کہتی ہے اندر کوئی مرد ہے، تو مرد کہتا ہے اپنے بچوں سے کہ کہہ دو کہ ابا گھر میں نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، جب میں اپنی قوم کو سمجھاتا تھا میری قوم بھاگتی تھی، اور اس طرح بھاگتی کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتی، منہوں پر کپڑے ڈال لیتی تاکہ پہچان میں نہ آوے۔ نوح علیہ السلام کو اتنا مارتی کہ نوح علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے، فرشتے آ کر پھر آپ کو اٹھاتے، احساس پیدا ہوتا، پھر وہی کام دوسرے دن۔ یہ تبلیغی جماعت کے جو ہے نقش قدم ہے جو انبیاء علیہ السلام سے چلتے ہوئے آئے ہیں، اور کم از کم اس گئے گزرے زمانے میں چاہے اصل حیت نہ ہو، نقل ہی کیوں نہ ہو، کم از کم اس نقل کو اگر ہم اختیار کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ تو کہہ سکیں گے یا رب تیرے محبوب کی شباہت لایا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لایا ہوں، حقیقت کر دے تو اس کو میں صورت لے کر آیا۔ ہم تو نقل کریں گے میرے بھائیوں، اصل کا معاملہ تو اللہ کرے گا، اللہ کرے گا۔ اب آئیے، کیا صحابہ نے تبلیغ کی تھی؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی 1500 افراد کی جماعت تبلیغ کے لیے کوفہ گئی تھی۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن مغفل، عمران بن حسین اور اسی طریقے سے دوسرے صحابہ کی جماعت بصرہ گئی تبلیغ کے لیے۔ اسی طریقے سے ایک اور جماعت کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ملک شام اور یمن کی طرف روانہ فرمایا۔ تو یہ سلسلہ تبلیغ کا چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک دور ایسا آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہفتے میں 2 دن لوگوں کو جمع کر کے نبی کی حدیث سنایا کرتے تھے، اس وقت کی تبلیغ وہ تھی۔ اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹے نبی پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد ایسا دور آیا، سن 99 ہجری کا دور آیا، اب تک حدیث کی کتابیں نہیں لکھی گئی، حدیث کو شکل نہیں دیا گیا، نبی کی باتیں محفوظ نہیں کی گئی۔ جب سن 99 ہجری کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اس بات کو محسوس کیا، آج ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ اپنی طرف سے بات بیان کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نبی نے بیان فرمایا۔ آج واٹس ایپ پہ آتا ہے نا کہ یہ حدیث ہے، اس کو پھیلاؤ اتنے ثواب ملیں گے، اور حدیث کا حوالہ دے، حالانکہ حدیث اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ایسے جھوٹے نبی، ایسے جھوٹے لوگ پیدا ہو گئے۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں تبلیغ کی صورت اور شکل کیا تھی؟ سرکاری سطح پر اتنا عدل و انصاف کا بادشاہ تھا کہ شیر اور بکریاں ایک ہی گھاٹ پر پانی پیا کرتی تھی،
ان کے زمان 2 سال ان کی خلافت کا زمانہ رہا، سن 99 ہجری سے 101 ہجری تک زندہ رہے۔ 2 سال کے اندر سرکاری سطح پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کو اکٹھا کیے اور تمام احادیث کو اکٹھا کر کے امت تک پہنچانے کا کام کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم لیتے ہیں، بڑے امام ہیں، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کی ولادت 194 ہجری میں ہوئی ہے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث جمع کیے سن 99 ہجری کو۔ یہ دور تو زمانے حالات کے اعتبار سے بدلتے رہے۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ بزرگان دین، اکابرین اولیاء، اللہ والے لوگ جب باطن کی اصلاح کی فکر کیے کہ لوگ ان کی خانقاہوں میں بیٹھتے، اتنی ذکر کرو، اتنے ورد پڑھو، اتنا کلمہ پڑھو، دل کی صفائی ہوگی، کینہ دور ہوگا، اس کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا ملک بھارت کے اندر، اب میں تاریخ بتا کر بات ختم کرتا ہوں، 5-7 منٹ آپ سے لینا چاہتا کہ ایک دور ایسا آیا بھارت کی سرزمین پر کہ وہ اب تاریخ یاد رکھے، جب مغلوں کی بادشاہت کے زمانہ ختم ہوا، انگریز قابض ہو گئے سن 1601 میں، 1800 پر لال قلعے پر 1803 میں جو انگریزی پرچم لہرا، اور اسی طریقے سے انگریز خصوصی طور پر مدارس مساجد پر حملہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دور ایسا آیا 1847 تک جو ہے پورے بھارت پر انگریز چھا گیا۔ اس کے بعد اس کے چاروں طرف 1857 کا غدر پیش آیا، پھر جو ہے 1866 عیسوی کو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی انگریزوں کے خلاف۔ اس کے بعد ایک دور آیا 1875، یہ تاریخ یاد رکھیے گا، میں بتا رہا ہوں تبلیغی جماعت کی بنیاد کیوں رکھی گئی۔ 1875 میں ایک شخص بھارت کی سرزمین پر پیدا ہوا جس کو دیانت ناتھ سرسوتی کہا جاتا ہے، آریہ سماج کا یہ شخص تھا، اتنا عیار اور چلاک تھا، مسلمانوں کے مجمع میں جب تقریریں کرتا ہزاروں لوگ ایمان سے ہاتھ دھو دیتے تھے، مرتد ہو جاتے تھے، اسلام چھوڑ دیتے تھے، ایسے شکوک و شبہات پیدا کرتا لوگوں کے دلوں میں، ایسے حالات پیدا ہو گئے، بڑے بڑے علماء میدان کے اندر آئے، مولانا قاسم نانوتوی قدس اللہ سرہ سے مناظرے ہوئے، لیکن کما حق و فائدہ نظر نہ آتا ہوا، دکھائی نہ دیا، یہاں تک کہ 1919 کے اندر 1919 کے اندر جو ہے جمعیت العلماء ہند کا جو ہے بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بعد پھر بھی دیکھا گیا بہت ساری تنظیمیں آئی، لیکن دیہاتوں کے اندر، قریوں کے اندر، کھیڑوں کے اندر لوگوں کی ایمان محفوظ رہی۔ اب کیا کیا جائے؟ تو ایک شخص جو پیدا ہوا جس کو دنیا آج حضرت مولانا الیاس نور المرقدہ کے نام سے جانتی، پتلے دبلے انسان تھے، انہوں نے ایک تحریک تبلیغی جماعت کی چلائی، تحریک اسلامی کی چلائی، اور انہوں نے ایسا چلایا 1927 کے اندر یہ تبلیغی جماعت کی بنیاد ڈالی گئی، یہاں تک کہ 1941 کے اندر جو ہے ایک بڑا جلسہ بلایا گیا، اجتماع، جو پہلا اجتماع میوات کا، 25,000 کے لوگ افراد جڑ گئے، جن میں ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ لوگ اگر کل قربانی کا دن ہے نا تو لوگ آج سے چھریوں کو مسجدوں میں لے جا کر دم کرا کر گھر لے آتے اور دوسرے دن خود سے جانور ذبح کرتے، ان کو پتہ بھی نہ تھا کیا پڑھ کر ذبح کیا جائے، بہنوں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، ایسے حالات پیدا ہو گئے بھارت کی سرزمین پر، تب یہ تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی گئی۔ سوئے قسمت 1947 میں ملک ڈیوائیڈ ہو گیا، پھر اس جو ہے دعوت کا کام اس ملک سے نکل کر دوسرے ملکوں تک، پھر اس کے ذریعے سے عرب کے علاقوں تک پہنچا، اور عرب کے علاقوں تک ایسے علاقوں تک پہنچا، اگر آپ اندازہ لگائیں گے، یہ چند کارگزاریاں سنا کر میں بات ختم کروں گا، یہ چند کارگزاریاں ذہن میں رکھیں کہ تبلیغی جماعت کی خدمات کیا ہیں، پوری دنیا کے اندر تبلیغی جماعت نے کیا خدمتیں کی ہیں۔ تو یاد رکھیں عرب کے علاقوں سے ایک 40 دن کی جماعت تیار ہو کر روس کے علاقوں میں گئی، اور روس کے علاقوں میں جب گئی تو ایک مسجد میں قفل میں جنگ لگ چکے تھے، انہوں نے جنگ دروازے کھولے، مسجد میں جھاڑوਆਂ دینے کے بعد مسجد میں چراغ روشن کیے، جب اذانیں دی تو مسجد کے قریب سے 70 سالہ ایک بوڑھی عورت آئی اور کہنے لگی، غور سے دیکھنے لگی، لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، تو کہنے لگی بچپن میں ہم اس طرح کی باتیں سنا کرتے تھے، بچپن میں، یعنی سارے کے سارے لوگ مرتد ہو چکے تھے، مسجدیں بند پڑی ہوئی تھی روس کے علاقوں کے اندر، اور روس کے علاقوں کے اندر تبلیغی جماعت جا کر، عرب کی جماعت جا کر وہاں کام کی، اور کام کرنے کے بعد الحمدللہ وہاں جو ہے تقریباً 50% لوگ مرتد سے اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اسی طریقے سے
امریکہ سے تقریباً امریکہ کے اندر 52 صوبے ہیں. جب رائیونڈ کے اندر اجتماع ہوا تو امریکہ سے جو لوگ آئے تھے انہوں نے کہا ہمیں ہر صوبے میں ایک ایک جماعت چاہیے. جب رائیونڈ سے ایک جماعت امریکہ گئی اور امریکہ جانے کے بعد مسجد کے اندر ایک جماعت کے ساتھی تقریر کر رہے تھے, ایک نوجوان بہت رو رہا تھا. تقریر کے بعد جماعت کے ساتھی کا گریبان پکڑ لیا اور گریبان پکڑ کر رونے لگا زارو قطار, اور کہا کہ تم نے بہت دیر کر دی. لوگوں نے ان کو ٹھنڈا کیا, کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ چند سال پہلے ایک جماعت آئی تھی, ان کے ہاتھ پر یہ ایمان لایا, عیسائی تھا, اور یہ کہہ رہا ہے کاش کہ تم 1-2 سال پہلے آ جاتے تو میرے ماں باپ بھی کلمے کے ساتھ دنیا سے جاتے. تم نے دیر کر دی, میرے ماں باپ عیسائی مذہب پہ مر گئے, اسلام کو قبول نہ کیے. یہ تبلیغی جماعت کی خدمات. فلپائن کے اندر تقریباً 400 سال پہلے 100% مسلم آبادی تھی. صحابہ کی قربانیاں ان علاقوں میں, فلپائن کے علاقوں میں بہت تھی. لیکن ایک دور ایسا آیا جب اسلامی محنتیں ختم ہوئی تو دھیرے دھیرے لوگ مرتد ہو گئے, یہاں تک کہ ایسا دور آیا کہ 1% بھی مسلمان باقی نہ رہے فلپائن کے اندر. پھر فلپائن کے اندر تقریباً 1976 میں رائیونڈ سے ایک جماعت گئی, اور جماعت جا کر انہوں نے وہاں اتنی محنتیں کی کہ جب وہ جماعت وہاں محنت کر کے آئی تو 1993 تک 1 لاکھ لوگ اسلام کے اندر آ چکے تھے, جو مرتد ہو گئے تھے اسلام میں پھر گئے. یہ تبلیغی جماعت کی خدمات. اب یہ دیکھیں چند سال پہلے تنزانیہ کی کارگزاری. تنزانیہ میں ایک تبلیغی جماعت کا خط آیا, رائیونڈ بھیجا گیا کہ یہاں پر لوگ اتنے اسلام کے چاہنے والے ہیں, اسلام تو نہیں جانتے لیکن اب اسلام کی محبت اتنی آ گئی ہے, ایک دن میں ہزاروں لوگ ایمان قبول کرتے ہیں. 1 سال تبلیغی جماعت جو ہے تنزانیہ کے اندر خدمت کر کے جب لوٹی اور کارگزاری سنائی گئی تو الحمدللہ 1 سال میں 20,000 لوگ اسلام کے آغوش میں آ گئے. انگلینڈ کے اندر سب سے پہلی جماعت ہمارے حاجی فاروق صاحب دامت برکاتہ میں کارگزاری 12 سناتے ہیں. 1957 میں ایک جماعت گئی انگلینڈ کے علاقوں کے اندر, اور انگلینڈ کے علاقوں کے اندر جب تبلیغی جماعت گئی تھی تو اس وقت لندن سے لے کر دوسرے مشرقی وسطی تک صرف 2 مسجدیں تھیں, اور کرنل امیر الدین صاحب جب گئے اور انہوں نے وہاں ایسی خدمتیں کی, ہندوستان سے جماعت گئی تھی. اب ماشاءاللہ انگلینڈ کے اندر تقریباً 1500 مساجد آباد ہیں, یہ تبلیغی جماعت کی خدمات کی وجہ سے. اس لیے میرے بھائیوں اسی طریقے سے اگر آپ غور کریں گے, یوگوسلاویہ ایک کنٹری ہے, یوگوسلاویہ میں جب جماعت گئی تو وہاں جماعت جانے کے بعد ہوٹلوں میں ٹھہرا کرتی تھی, کہیں مسجدیں نہیں تھی, ایک بھی مسجد نہیں, کہیں بھی ذکر کرنے کی کوئی جگہ نہیں. تو وہاں ہوٹلوں میں ٹھہر کر جو ٹیلی فون کا زمانہ ہوتا تو ٹیلی فون والوں سے معلوم کرتے کہ کوئی نام دے دو تاکہ ہم پتہ چلے کہ لسٹ میں مسلمان کا نام ہوگا ہم اس سے کانٹیکٹ کریں گے. تو نام دیکھتے مسلمان, جب کانٹیکٹ کرتے فون کرتے نہیں ہم تو عیسائی ہیں, حالانکہ ان کے باپ داد مسلمان تھے, نام مسلمان کا ہے لیکن عیسائی بن چکے ہیں. ایک بھی مسجدیں نہیں تھی, لیکن یوگوسلاویہ کے اندر تبلیغی جماعت نے خدمتیں کی. اب ماشاءاللہ 3500 مساجد آباد. ہالینڈ کے اندر موجودہ تبلیغی مرکز پہلے عیسائی کا گرجا گھر ہوا کرتا تھا, آج ہالینڈ کے اندر وہ تبلیغی جماعت کا مرکز بنا ہوا. کینیڈا میں پادریوں کا بڑا مدرسہ تھا, لیکن الحمدللہ تبلیغی جماعت کی محنتوں سے کینیڈا کے اندر وہ جو عیسائیوں کا بڑا مرکز بنا ہوا تھا آج تبلیغی جماعت کا مرکز بنا ہوا ہے. اور ابھی ایک نئی کارگزاری, میں صادق الامین میں گیا تھا, ڈاکٹر افتخار صاحب ابھی بھی انصار میں ہیں, ہاسپٹل انصار میں, انہوں نے سنائی کہ ڈاکٹر مشتاق صاحب کی ایک جماعت تقریباً 1990 میں جو ہے ایک علاقوں میں گئی, یعنی انڈونیشیا, اور انڈونیشیا سے 4 گھنٹے فلائٹ میں لگے ایک جگہ ایریان, اور ایریان میں وہ ایک جو علاقہ تھا وہ انسانوں سے آبادی سے الگ, گھنا جنگل کے اندر, گھنا جنگل, کوئی انسان وہاں نہیں پہنچتا تھا, کوئی کنیکٹنگ ہی نہیں تھی, ادھر سے کوئی کنیکٹ نہیں تھا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کے پاس جسموں پر لباس نہ تھے, کپڑے نہ تھے, درختوں کے پتے پہنا کرتے تھے. یہاں تک کہ لوگ جانے لگے ان علاقوں میں, ہیلی کاپٹر کے ذریعے گئے, پھر ایک چھوٹا سا ایئرپورٹ بنا. تو 1990 میں ڈاکٹر مشتاق صاحب کی جماعت وہاں گئی تو انہوں نے جا کر دیکھا کہ ایک زمانہ تھا کہ 100% اس جزیرے کے اندر لوگ مسلمان تھے, لیکن آج مسلمان نہیں ہے.
آج وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہ قرآن یہ کتاب پڑھا کرتے تھے، ان کو معلوم نہیں قرآن ہے. یعنی پتہ یہ چلا 100 سال پہلے ان کے باپ دادا مسلمان تھے. اس اندازہ لگائے کہ صحابہ نے کہاں کہاں جا کر قربانیاں دی. لیکن جب تبلیغی جماعت گئی ڈاکٹر مشتاق صاحب کی، انہوں نے وہاں محنتیں کیے، لیکن ڈاکٹر مشتاق صاحب بتا رہے تھے کہ ہم سے پہلے عیسائی وہاں پہنچ چکے تھے جو تبلیغ کر کے ان لوگوں کو عیسائی مذہب میں کنورٹ کر دیے تھے. پھر مسلمانوں جو تبلیغی جماعت نے ہمارے کرناٹک کے لوگ جا کر وہ خدمتیں کی. خدمت کرنے کے بعد ایریان علاقوں کے اندر، جنگل کے اندر جو جنگلی لوگ تھے ماشاءاللہ ایمان کے اندر آئے، یہاں تک کہ جماعت میں آئے اور انگلینڈ کے اجتماع تک ان کو لے کر آئے. یہ ساری کارگزاریاں میرے بھائیو، یہ تبلیغی جماعت وہ جماعت ہے کہ لوگوں کو شراب کے اڈوں سے نکال کر اللہ کے گھر کے منبر و محراب پر بٹھا دیا. میرے بھائیو، بڑے بڑے لوگ جو شرابی تھے آج ان کی اولادیں منبر و محراب پر علماء بن کر خدمتیں کر رہے ہیں. یہ تبلیغی جماعت کی خدمات ہے. اس لیے میرے بھائیو آپ ذرا غور کریں یہ تبلیغی جماعت نے کن کن لوگوں پر، جو گونگے لوگ ہیں ان پر محنتیں کی. ماشاءاللہ کثیر تعداد میں گونگے لوگ تبلیغی جماعت سے جڑ گئے. طوائف جو زناکار عورتیں ان پر محنتیں ہوئی. آج الحمدللہ ان کے ذریعے سے امریکہ کی سرزمین پر اسلام پھیل رہا. تو تبلیغی جماعت ہر خطے میں جا کر، اور ایک جماعت جو ہے مخنث جس کو کہتے ہیں، جس کو ہجڑے کہتے ہیں، لوگ ان کو معمول حیثیت ہی نہیں دیتے، لیکن الحمدللہ ان کا ہاتھ تھامنے والا یہ تبلیغی جماعت کے لوگ، تبلیغی جماعت کے احباب ہیں، بھائی حضرات ہیں. انہوں نے محنتیں کی تو ماشاءاللہ وہ لوگ جڑ گئے. سانپ کے کھیل دکھانے والے، ابھی صدیقیہ میں جوڑ ہوا پورے ہندوستان کا، سانپ کے کھیل دکھانے والوں کو تبلیغی جماعت سے جوڑ دیا گیا. اور ایسے ایسے آپ سوچتے غریب لوگ ہی جڑے. میرے بھائیو ڈاکٹر افتخار صاحب بتا رہے تھے ابھی ایک جوڑ ہوا سلطان شاہ میں، 500 ڈاکٹر 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں. اور ہم لوگ تو 3 دن نکلنے میں بڑی مشکلیں ہوتی ہیں یہاں سے علاقہ چھوڑنے میں. ان لوگوں کو ذمہ داری دی گئی کہ فلائٹ کے ذریعے 3 دن کی جماعت کولکاتہ جائے گی، پٹنہ جائے گی، ممبئی جائے گی، وہاں جا کر دین کی باتیں ڈاکٹروں سے کر کے واپس 3 دن میں لوٹیں گے. کتنی بڑی بڑی خدمتیں لوگ کر رہے، چھوٹے علاقوں چھوٹے لوگ سے لے کر بڑے حیثیت تک. یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا دین کا کام ہے. جو لگے گا اس کو نفع نظر آئے گا. میرے بھائیوں اسی کے لیے، اسی محنت کو بڑھانے کے لیے ہمارے 5 ڈسٹرکٹ مل کر جو ہے 30 پر 1 یعنی منگل اور 4 شنبے 2 دن کا اجتماع جو ہے ہمارے میسور میں رکھا گیا رائن قلعے کے اندر. اس لیے تمام حضرات سے ہمارا مؤدبانہ گزارش ہے آپ ان اجتماعوں کے اندر جائیں، لگیں، دیکھیں. اللہ بڑے بڑے اللہ والے ہیں. ان اللہ والوں کی میں ابھی ترتیب دیکھ رہا تھا. پوری دنیا کا سفر کا طے ہے، تاریخ طے. 4 مہینے ہو گئے گھر واپس نہیں گئے. ایسے ایسے اللہ والے آئیں گے، اس اجتماع میں باتیں کریں گے. ہو سکے کسی کی بات ہمارے دل میں لگ جائے، اللہ تعالی ہمارے دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی. اس لیے تاریخ یاد رکھے کہ 2 دن کا اجتماع منگل اور 4 شنبہ، یہ 30 پر 1 اور 1 فروری کو. اس کو نہ چکے، کاموں کو ترتیب دے کر اس میں جڑے، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. 5 منٹ میں زیادہ لے لیا، معافی چاہتا ہوں. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.